السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، ہمارے یوٹیوب چینل المنادی آن لائن پر آپ سبھوں کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ یہ کلاس دکن میں اردو شعر و ادب کے تعلق سے ہے، جس میں اردو شعر و ادب کے تعلق سے جو سب سے پہلا دور ہے وہ بہمنی دور کا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں جانیں گے اور اس کے بعد تقریباً 20 سوالات حل کرائے جائیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ بہمنی دور 1347 تا 1495۔ اردو شعر و ادب کی تاریخ میں دکن کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس کے فروغ میں یہاں کے بادشاہوں نے بھی حصہ لیا۔ دکن کا ہی ایک بادشاہ قلی قطب شاہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر بھی ہے۔ دکن کا ایک اہم شاعر ولی دکنی نے اپنی غزل گوئی کے لیے بے پناہ مقبولیت حاصل کی۔ دکن کے حدود میں گجرات، تلنگانہ اور کرناٹک کے علاقے شامل تھے۔ یہاں 4 زبانیں گجراتی، مراٹھی اور تیلگو اور کنٹر بولی جاتی تھی۔ دکن میں اردو زبان سب سے پہلے شمالی ہند سے آنے والے صوفیہ کرام کے ساتھ آئی۔ صوفیہ کرام اور مقامی زبانوں کے میل جول سے ایک نیا لسانی ماحول تیار ہوا۔ دکن پر علاؤالدین خلجی کی فتح نے شمال و جنوب کو ایک دھاگے میں پرونے کا کام کیا اور نئے لسانی ماحول کو مزید فروغ حاصل ہوا۔ کچھ ہی عرصے بعد 1327 میں محمد بن تغلق نے ہندوستان کی راجدھانی کو دہلی سے دکن کے علاقے دولت آباد منتقل کرنے کا فیصلہ کیا، جس سے نئے لسانی ماحول کو تیزی کے ساتھ پروان چڑھنے کا موقع ملا۔ 1 سال بعد ہی دہلی کو دوبارہ راجدھانی بنایا گیا، تاہم دہلی سے تعلق رکھنے والے زیادہ تر لوگوں نے وہیں رہائش اختیار کر لی، یعنی دکن میں۔ دہلی سے آئی ہوئی زبان پر مقامی اثرات کی وجہ سے آگے چل کر ایک نیا نام دکنی دے دیا گیا، جو اردو کی ایک قدیم شکل ہے۔ اسے قدیم اردو ہی کہنا مناسب ہے، کیونکہ افعال اور نحوی ساخت کے اعتبار سے دکنی اور اردو میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پورا دکنی سرمایہ فارسی اور اردو کی ادبی روایت کا حصہ ہے۔ اردو زبان و ادب کے فروغ کے تعلق سے بہمنی سلطنت کا قیام بھی ایک اہم واقعہ ہے۔ اس کے 2 بڑے نتیجے سامنے آئے۔ ایک تو یہ کہ حسن گنگوہی نے مرکزی حکومت سے مقابلہ کے لیے مقامی حمایت کو لازمی سمجھا۔ دوسرے یہ کہ بہمنی سلطنت کے علاقے میں 3 مقامی زبانیں تیلگو، کنٹر اور تامل کے باوجود اردو کو سرکاری سرپرستی حاصل ہوئی۔ اسی سلطنت کے آخری دور کے بادشاہ محمود شاہ بہمنی کے عہد کا ایک شاعر قریشی بیدری ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسی نے قدیم اردو کو دکنی کا نام دیا۔ بہمنی سلطنت نے ہی خواجہ حافظ شیرازی کو ہندوستان آنے کی دعوت دی تھی۔ اس دور میں بہت سے صوفیہ کرام اور شاعروں کے نام ملتے ہیں، مثلاً خواجہ حسن نظامی بیدری، سید محمد حسینی گیسو دراز بندہ نواز، شاہ برہان الدین غریب، سید یوسف راجہ، امیر حسن سنجری، محمد اکبر حسینی، ملا تقی نظیری، محمد عبداللہ حسینی، فیروز، مشتاق لطفی، اشرف بیابانی۔ ان میں خواجہ حسن نظامی بیدری اور سید محمد حسینی گیسو دراز بندہ نواز سب سے زیادہ اہمیت ہے، بندہ نواز کی سب سے زیادہ
اہمیت ہے۔ اب آئیے چند معروضی سوالات حل کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، دکنی زبان اردو کی ایک ... شکل ہے۔ اس کا جواب ہوگا قدیم، جدید، تاریخی، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہوگا اے، آنسر اے، دکنی زبان اردو کی ایک قدیم شکل ہے۔ دوسرا سوال ہے، قدیم اردو کس کو کہا جاتا ہے؟ ریختی کو، مراٹھی کو، دکنی کو، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے آنسر سی، قدیم اردو کو دکنی کہا جاتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، دکن کے حدود میں درج ذیل علاقے شامل ہیں؟ گجرات، تلنگانہ، کرناٹک، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ڈی ہوگا، اس لیے کہ پیراگراف میں بھی آیا تھا کہ گجرات، تلنگانہ، کرناٹک یہ تینوں علاقے دکن کے حدود میں شامل ہیں۔ چوتھا سوال ہے، دکن کے حدود میں کتنی زبانیں بولی جاتی تھیں؟ 5، 3، 4، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے آنسر سی، یعنی 4 زبانیں گجراتی، مراٹھی، تیلگو اور کنٹر بولی جاتی تھی۔ پانچواں سوال ہے کہ ہندوستان کی راجدھانی کو دہلی سے دکن منتقل کرنے کا فیصلہ کس نے کیا تھا؟ محمد بن تغلق نے، محمود شاہ بہمنی نے، ابوالحسن تانا شاہ نے، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے محمد بن تغلق نے 1327 میں۔ چھٹا سوال، بہمنی دور کب سے کب تک ہے؟ 1347 تا 1495، 1347 تا 1490، 1347 تا 1495، 1347 تا 1595۔ اس کا صحیح جواب بی ہے کہ 1347 تا 1495 بہمنی دور۔ ساتواں سوال ہے، بہمنی سلطنت کے علاقے میں کتنی مقامی زبانیں بولی جاتی تھیں؟ 3، 6، 2۔ اس کا صحیح جواب ہے اے، یعنی 3 زبانیں تیلگو، کنٹر اور تامل بولی جاتی تھی۔ محمود شاہ، 8واں سوال ہے، محمود شاہ بہمنی سلطنت کا دور کب سے کب تک ہے؟ اس کا جواب ہے، اس کا صحیح جواب ہے 1420 تا 1482۔ نواں سوال ہے، قریشی بیدری کس عہد کے شاعر ہیں؟ قطب شاہی، عادل شاہی، محمود شاہی، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ صحیح جواب اس کا ہے آنسر سی۔ 10واں سوال ہے، قدیم اردو کو دکنی کا نام کس نے دیا تھا؟ محمد قلی قطب شاہ نے، قریشی بیدری نے، محمود شاہ بہمنی نے، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب آنسر بی۔ 11واں سوال ہے، خواجہ حافظ کو ہندوستان آنے کی دعوت کس سلطنت نے دی تھی؟ قطب شاہی سلطنت نے، بہمنی سلطنت نے، عادل شاہی سلطنت نے، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ اس کا آنسر ہوگا بی، یعنی بہمنی سلطنت نے خواجہ حافظ کو ہندوستان آنے کی دعوت دی تھی۔ 12واں سوال ہے، بہمنی سلطنت کے قیام کا مقصد کیا تھا؟
اردو زبان و ادب کا فروغ، فارسی زبان و ادب کا فروغ، عربی زبان و ادب کا فروغ، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے اے، اردو زبان و ادب کے فروغ کے تعلق سے بہمنی سلطنت کا قیام ہوا تھا۔ 13واں سوال ہے، دکن میں اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ مشہور سوال ہے، ملا وجی، قلی قطب شاہ، ولی دکنی، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ قلی قطب شاہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہیں دکن میں۔ ولی دکنی نے 14واں سوال ہے، ولی دکنی نے کس صنف میں بے پناہ مقبولیت حاصل کی؟ مرثیہ میں، ریختی میں، غزل میں، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ جواب ہے، صحیح جواب ہے سی، یعنی غزل میں ولی دکنی نے بے پناہ مقبولیت حاصل کی۔ 15واں سوال ہے، دکن میں اردو کہاں سے آئی تھی؟ مشرقی ہند سے، پنجاب سے، شمالی ہند سے، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے شمالی ہند سے، یعنی شمالی ہند سے دکن میں اردو آئی تھی صوفیہ کرام کے ساتھ۔ 16واں سوال ہے، دکن پر کس کی فتح نے شمال و جنوب کو ایک دھاگے میں پرونے کا کام کیا؟ محمد بن تغلق کی فتح نے، علاء الدین خلجی کی فتح نے، محمود شاہ کی فتح نے، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے علاء الدین خلجی کی فتح نے شمال و جنوب کو ایک دھاگے میں پرونے کا کام کیا۔ 17واں سوال ہے، دکنی سرمایہ کس زبان کی ادبی روایت کا حصہ ہے؟ ہندی اردو، اردو اور فارسی، فارسی عربی، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب بی ہے، اردو اور فارسی کی ادبی روایت کا حصہ ہے پورا دکنی سرمایہ۔ 18واں سوال ہے، حسن گنگوہی نے مرکزی حکومت سے مقابلہ کے لیے کس چیز کو لازمی قرار دیا؟ مقامی حمایت، عوامی حمایت، دفتری حمایت، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب اے ہوگا، اس لیے کہ پیراگراف میں بھی تھا مقامی حمایت کو لازمی قرار دیا تھا مرکزی حکومت سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ 19واں سوال ہے، بہمنی سلطنت میں کس زبان کو سرکاری سرپرستی حاصل تھی؟ اردو، تیلگو، تامل، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے اردو کو سرکاری سرپرستی حاصل تھی۔ 20واں سوال اور آخری سوال ہے، محمود شاہ بہمنی کا سلطنت کب سے کب تک ہے؟ 1427 تا 1520، 1480 تا 1520، 1482 تا 1520، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ صحیح جواب ہے سی، یعنی کہ 1482 تا 1520، یہ محمود شاہ بہمنی کا دور سلطنت ہے۔ آج بس اتنا ہی، باقی انشاءاللہ اسی تعلق سے محمود شاہ بہمنی کے دور کے تعلق سے صوفیہ کرام اور شعراء کرام کے بارے میں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے۔